کالج کے زمانے میں ایک ٹھیلے والے سے چاول چنے تو کبھی نان چنے کھایا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، تقریباً 20 سال اس طرف گزرنا ہوا۔ پھر ایک دن اس گلی سے گزرا توا جوان ٹھیلے والا بالکل بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے بائیک ان کے پاس کھڑی کی، باوجود شوگر کا مریض ہونے کے چاول چنے کی ایک پلیٹ کھائی اور ان سے گپ شپ بھی کی۔ اس کے بعد جب کبھی شہر جانا ہوا میں ان کے پاس ضرور جاتا۔ وہ مجھے مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے، مولوی صاحب بس دعا کرو سوہنڈا اپنے سوہنڈے دا گھر وکھا دیوے۔ میں کہتا، انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ جائیں گے۔ 5 ماہ پہلے میں شہر گیا ور ان سے ملا۔ وہ بڑی چاہت سے ملے اور کہنے لگے مولوی صاحب پرسوں فلائیٹ ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے انہوں خوب چاول اور پیاز سلاد ڈال کر پلیٹ بنا کر دی۔ میں نے کہا، انکل جی جب بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو مانگا جائے وہ قبول ہوتا ہے، آپ کیا مانگیں گے؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بڑی دیر خاموش رہے، زمین پر نگاہیں ٹکائے ہوئے کہیں خیالوں میں گم تھے۔ کافی دیر بعد وہ بولے، مولوی صاحب پچھلے 10 دنوں میں میرے اپنے پرائے بہت سے لوگ مجھے ملنے آئے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ مجھے معلوم ہے یہ سوال بہت وزنی ہے، پوچھنا اتنا آسان نہیں اور جواب دینا اور بھی زیاد مشکل ہے، لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے کندھے سے رومال اتار کر گود میں رکھا اور بہت ٹھنڈی آ بھر کر بڑی گہری اور لرزتی آواز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں پہلی نگاہ پڑتے بس یہی کہوں گا، سوہنڈیاں میں ہنڑ واپس نہیں جانا، میں نو اتے ای رکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ انہوں یہ الفاظ کہے اور میرے سارے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کتنی دیر مجھ پر بے خودی طاری رہی۔ رمضان شریف سے چند دن پہلے میں پھر سے شہر گیا۔ میں سیدھا ان کے ٹھیلے پر گیا۔ ٹھیلے پر کپڑا رسی سے بندھا ہوا تھا۔ انکل نہیں تھے۔ میں نے ساتھ ہوٹل والے سے پوچھا۔ تواس نے کہا، چاچا رشید 2 مہینے پہلے عمرے پر گیا تھا، جب وہ مدینہ شریف سے واپس مکہ آیا تو اچانک فوت ہو گیا اور وہیں دفن ہو گیا۔ میں یہ بات سن کر فوراً وہاں سے ہٹ گیا، کیونکہ بہتی آنکھیں میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں کتنی دیر انکل کے ٹھیلے کے پاس کھڑا رہا اور رشک کر کی خواہش مند بسائے ہیں، اور انکل رشید نے کیا عجب دعا مانگی اور کمال دعا مانگی کہ جنت البقیہ مدفن بن گیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سوہنڈیاں میں ہنڑ واپس نہیں جانا، میں نو ایتے آئی رکھ لے۔ آلتما سے دعا، یا اللہ سموت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز قاری، کیا آپ نے آج درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی؟ نہیں تو اب پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نام ہی اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پڑھیے۔